بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانیوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ محترم حضرات، آج ہم آپ کو ایک سرخ جھیل کی کہانی سنائیں گے جس کا پانی ہر چاندنی رات میں لال سرخ خون کی طرح ہو جاتا تھا۔ میری آپ سے معتبانہ گزارش ہے کہ یہ پراسرار کہانی سننے کے لیے میرے ساتھ ویڈیو میں بنے رہے۔ بالو ریچھ کا قصبہ ایک قدیم جگہ تھی جہاں وقت تھم سا گیا تھا۔ یہ جگہ گھنے جنگلات اور ایک پرکشش جھیل کے گرد آباد تھی جو دن میں نیلے آسمان جیسی صاف اور رات کے وقت آئینے جیسی چمکدار تھی۔ لیکن یہ جھیل ہمیشہ پرامن نہ رہتی تھی۔ چند مخصوص راتوں میں چاندنی کے نیچے جھیل کا پانی خون کی مانند سرخ ہو جاتا تھا۔ مقامی لوگ ان راتوں کو سرخ راتیں کہتے تھے اور جھیل کے قریب جانے سے ڈرتے تھے۔ ان کے مطابق جو لوگ ان سرخ راتوں میں جھیل کے پاس گئے وہ یا تو کبھی واپس نہیں آئے یا اگر آئے تو وہ پاگل پن کا شکار ہو گئے۔ ماہرہ ایک نوجوان اور ضدی صحافی ہمیشہ کسی خاص اور چونکا دینے والی کہانی کی تلاش میں رہتی تھی۔ جب اس نے سرخ جھیل کے بارے میں سنا تو اس کا تجسس بھڑک اٹھا۔ اس نے سوچا اگر وہ اس پراسرار کہانی کے پیچھے کی حقیقت کو بے نقاب کر دے تو اس کے کیریئر کی سب سے بڑی خبر بن سکتی ہے۔ ماڑا بالو ریچھ پہنچی اور قصے کے واحد چھوٹے سے ہوٹل میں قیام کیا۔ قصبے سے لوگوں سے بات کرنا آسان نہیں تھا۔ وہ بہت خوف زدہ تھے اور زیادہ بات کرنے سے کتراتے تھے۔ کچھ لوگوں نے ماڑا کو سختی سے خبردار کیا کہ وہ جھیل کے قریب نہ جائے، یہاں ایک لعنت ہے۔ ایک بوڑھی عورت نے کہا جو اپنی لرزتی انگلیوں سے عبادتی مالا تھامے بیٹھی تھی، جو اس جھیل کو چھیڑتا ہے جھیل اسے کبھی نہیں چھوڑتی۔ لیکن ماہرہ کو ان کہانیوں پر یقین نہیں تھا۔ وہ ایک جدید اور حقیقت پسند خاتون تھی اور دیہاتی تہمات کو محض فرضی کہانیاں سمجھتی تھی۔ چند دنوں کے بعد ماہرہ نے ایک پراسرار آدمی الیاس کے بارے میں سنا جو جھیل کے قریب تنہا رہتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ جھیل کی وجہ سے پاگل ہو چکا ہے، شاید اس کے پاس کچھ جوابات ہو۔ ماہرہ نے الیاس کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس کے چھوٹے بوسیدہ مکان تک پہنچی جو جنگل کے اندر جھیل کے کنارے بنا ہوا تھا۔ الیاس نے دروازہ کھولا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی، جیسے وہ کسی اور دنیا میں رہتا ہو۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ الیاس نے گہری آواز میں پوچھا۔ میں جھیل کے بارے میں سچ جاننا چاہتی ہوں، ماڑا نے کہا۔ الیاس نے ایک طویل سانس لی اور اپنی لرزتی ہوئی آواز میں کہا، یہ جھیل زندہ ہے۔ یہ ان سب کو یاد رکھتی ہے جو یہاں اپنی قسمت چھوڑ گئے۔ یہ انہیں بلاتی ہے اور انہیں قید کرتی ہے۔ الیاس نے بتایا کہ بہت سال پہلے جھیل کے ارد گرد ایک قدیم قبیلہ آباد تھا جو کسی پراسرار طاقت کو پوجتے تھے۔ ان کے مطابق جھیل ایک دیوی کی جگہ تھی جو قربانیوں کی طلبگار تھی۔ قبیلے نے اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے کئی بے گناہوں کو جھیل میں قربان کر دیا۔ وقت کے ساتھ وہ قبیلہ ختم ہو گیا، لیکن جھیل نے ان کی یادوں اور ان کے گناہوں کو زندہ رکھا۔ ماڑا نے الیاس کی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن اس کا تجسس محض بڑھتا گیا۔ اگلی سرخ رات میں وہ اپنے کیمرے اور نوٹ بک کے ساتھ جھیل کے قریب پہنچی۔ جھیل کا پانی واقعی خون کی طرح سرخ تھا اور ہوا میں ایک عجیب سی سرد مہک تھی۔ ماڑا نے تصویریں کھینچنی شروع کی، لیکن اسے جلد ہی محسوس ہوا کہ وہ اکیلی ہے۔ پانی کی سطح پر کچھ سایہ نما چیزیں حرکت کر رہی تھی۔ وہ رکی اور غور سے دیکھنے لگی۔ اچانک پانی کے بیچوں بیچ سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ یہ ایک عورت کی شبہ تھی۔ اس کے بال پانی میں تیر رہے تھے اور آنکھیں بالکل خالی تھی۔ یہ تمہاری جگہ نہیں ہے، سایہ نے سرگوشی کی۔ ماڑا نے کانپتے ہوئے کہا، تم کون ہو؟ سایہ نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن جھیل کا پانی کھلنا شروع ہو گیا۔ وہ سایہ دھیرے دھیرے ماڑا کے قریب آ رہا تھا۔ ماہرہ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن ایسا لگا جیسے زمین نے اسی اپنی جگہ جکڑ لیا ہو۔ ماہرہ نے محسوس کیا کہ جھیل کے اندر کئی اور سائے حرکت کر رہے تھے۔ یہ روحیں تھیں، ان لوگوں کی روحیں تھیں جو کبھی جھیل کے سرخ راتوں میں گم ہو گئے تھے۔ ہر روح کی آنکھیں خالی تھیں اور چہرے درد اور خوف سے بھرے ہوئے تھے۔
इलियास की बातें अब मारा को याद आ रही थी। झील वाकई जिंदा थी और यह इन लोगों को कैद करती थी जो इसके राज फाश करने की कोशिश करते थे। मारा ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की और किसी न किसी तरह जंगल की तरफ भागी। वो पूरे रास्ते दौड़ती रही और इसके कानों में झील की सरगोशियां गूंजती रही। माहिरा ने अगले दिन फौरन कस्बा छोड़ दिया, लेकिन वो इस वाकये को कभी ना भूल पाई। वो झील के राज को दुनिया के सामने लाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही इसने अपनी तहरीर पर काम शुरू किया, अजीब व गरीब चीजें होने लगी। इसकी तस्वीरें धुंधली हो गई, इसके नोट्स गायब हो गए और हर बार जब वो झील के बारे में लिखने बैठती, इसके इर्द गिर्द सायों की मौजूदगी महसूस होती। मारा समझ गई कि झील ने इसे जाने दिया, लेकिन इसे आजाद नहीं किया। वो अब भी झील के कैद में थी और झील चाहती थी कि वो इसके राज को दफन रहने दे। सुर्ख झील बालूडीज में हमेशा मौजूद रही और मुकामी लोग जानते थे कि इसकी सुर्ख रातें ना खत्म होने वाली है। इन सब के लिए जो इसके राज को फाश करने की जुर्रत करते हैं। मोहतरम हजरात, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।